میرا جو سوال ہے کہ جو جو انسان قرآن پاک کی یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ریسرچ جو ہوتی ہے دنیاوی جو ہے سائنس یا اس میں وہ بالکل وہ مطلب انٹرسٹ نہیں اپنا شو کرتے ہیں۔ جو میرا سیکنڈ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان زیادہ میں نے دیکھے ہیں کہ پوری دنیا میں اوورال دیکھا جائے تو مسلمانوں زوال کا شکار ہیں اوورال۔ اور جو میرا تھرڈ ون کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ جو تھوڑا بہت علم ہے اس میں یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ جسٹ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اب ایک کافر ہے یا ایک غیر مسلم ہے کوئی بھی، تو وہ مطلب اگر اس تک دین نہیں پہنچ سکا ہے تو کیا مطلب کیا وہ پھر بھی وہ مطلب جنت میں نہیں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ مطلب اس کی کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ چلیں، ماشاء اللہ، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یونیورسٹی کے بچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ذرا آپ میری مدد کریں گے، مجھے سوال بتاتے رہیں گے درجہ بجائے۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا کویسچن ہے کہ جو مسلمان ہیں جو مطلب قرآن جو پڑھتے ہیں زیادہ، جو مطلب درس نظامی یا پڑھتے ہیں، تو وہ بالکل جو ہے وہ مطلب وہ دنیا کی جو ریسرچ ہے میں بتا دیتا ہوں اس سے بالکل اصل میں پتہ پرابلم کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کو وہ اہمیت ہی نہیں دی گئی جو اس کی اہمیت ہے۔ ایک گھر میں اگر 5 بچے ہیں نا، تو جو ان میں سب سے نیلا ہوتا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں حفظ کرا دیو، یہ نو مدرسے پا دیو، یہ اس نو درس دین پڑھا دیو۔ اور جو جن کے دماغ چلتے ہیں، جو پڑھے لکھے بچے ہیں، جو ایکٹیو ہوتے ہیں، جو لائق ہوتے ہیں، ان کو کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، ان کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، اور ان کو جناب اسکالر بنانا چاہتے ہیں۔ اور جو بالکل کچھ نہیں کر سکتا اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پھر وہی جملہ میں کہوں گا کہ دین کو وہ منصب اور مقام نہیں دیا گیا جو دین کا مقام تھا۔ جتنی پڑھی لکھی فیملیز ہیں وہ کبھی مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجتی نہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری توہین ہے۔ اور جتنے غریب لوگ ہیں جن کے ہاں کھانا ہی پورا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں چلو اللہ رسول کا نام ہی لے گا تو مدرسے سے روٹی ملتی رہے گی۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب اہل دنیا کی اور ہماری اور آپ لوگوں کی ترجیحات کا یہ عالم ہو، را میٹیریل آپ ایسا دیں اور آگے پروڈکشن سے فیکٹری میں آپ اعتراض کریں، ہیں تو پھر یہ سوال تو غلط ہوا، نہیں بنتا نا۔ تو لہٰذا جب تک ہم دین کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اور دین کو سنجیدگی سے لینے کا مطلب کیا ہے کہ اگر 2 بچے ہیں، دونوں کمپیٹنٹ ہیں، ایک کو دین کی طرف لے جائیں اور ایک کو کہیں آپ کوئی عصری علوم میں کسی ایک میں ماہر بنائیں، ٹھیک ہے۔ پڑھی لکھی فیملیاں بھی اپنے بچوں کو اس میں لائیں، اس میں اہل دین اور جو پورا ہمارا سٹرکچر ہے اس کا بڑا رول ہے۔ مغرب نے جب یہاں سے انگریز جا رہا تھا نا، اس نے ایک نظام یہ چھوڑا کہ اس نے جو مالی معاملات تھے وہ اہل دین کے ہاتھ سے لے لیے، سمجھ آئیے۔ اب جس بندے نے ساری عمر اپنا لوگوں کے زکوٰۃ پہ، لوگوں کے صدقات پہ، لوگوں سے لے کے چلنا ہے، مجھے ایک بات بتائیں، وہ کیسے معاشرے میں ایک جرت مند فرد کے طور پہ پرفارم کرے گا؟ اس کی تو خود ہی آپ لوگوں نے مار دی ہوئی ہے، ہم لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے کہ دین کو جب تک آپ وہ مقام نہیں دیں گے جو دین کا مقام ہے، تو کبھی بھی وہ نتائج نہیں ملیں گے جو نتائج ملنے چاہیے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ جو مسلمانوں کے جو زوال ہیں، مسلمانوں کے زوال کا بنیادی سبب یہی ہے جو میں نے بتا دیا، کیونکہ مسلمان روح باروج ہونا ہی نہیں چاہتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی روح با زوال عروج نہیں کرتا جو عروج کی طرف جانے والے کام نہیں کرتی۔ اس میں آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں، بڑی اچھی کتاب ہے، ڈاکٹر گستاو لی بان، یہ فرینچ فلاسفر ہے، اور اس کی کتاب انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہے، یہ مل جاتی ہے۔ اس کی کتاب کا موضوع پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اور آپ عام طور پہ پڑھتے ہیں نا کہ عروج اور زوال کی نفسیات، کیا نفسیات ہوں تو انسان عروج پہ جاتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ سوسائٹی اور اقوام کی نفسیات، کہ ایک قوم میں کس نوعیت کی نفسیات آئیں تو وہ قوم عروج کے سفر کی طرف چلنا شروع کر دے گی، اور کس قوم میں فلاں 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 چیزیں آئیں تو وہ ہمیشہ زوال کی طرف چلے گی۔ تو اس نے کئی دنیا کے حصوں کا سفر کر کے کئی اقوام کو اسٹڈی کر کے یہ کیا۔ تو لہٰذا ہم زوال میں اس لیے ہیں کیونکہ ہم میں سے نیچے سے لے کے اوپر تک سب کرپٹ ہیں،
ہم زوال میں اس لیے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ زبان سے دیندار ہے اور عمل میں جھوٹ بولتا ہے، عمل میں دیندار نہیں ہے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم دین کا اتنا حصہ بناتے ہیں کہ جتنا حصہ ہمارے مفادات سے نہیں ٹکراتا، جو ہمارے مفادات سے ٹکراتا ہے اس کو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم زوال میں ہیں، اور اگر یہی ہماری عادتیں رہیں تو ہم نے زوال پر ہی رہنا ہے۔ اب آ جائیے تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ بس مسلمانوں کے لیے جی ہاں، دیکھیے، اگر ایک غیر مسلم ہے، اگر اس تک دین نہیں پہنچ سکتا، جی میں سمجھ گیا ہوں، ایک غیر مسلم ہے، اس کے پاس اگر دین کا میسج ہی نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، تو اس پر آپ کفر کا حکم قرآن اور سنت کی روح سے نہیں لگا سکتے، بے شک وہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، اوبویسلی نہیں پڑھا اس نے۔ کفر کیا ہے وہ سن لیجیے۔ کفر یہ ہے کہ ایک شخص پر اس کے سامنے باقائمی ہوش و حواس، اس عمر میں کہ وہ بالغ تھا اور اس کا شعور زندہ تھا، باقائمی ہوش و حواس، اسلام کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام، رسول اللہ کی رسالت کا پیغام اور آخرت کی جواب دہی کا پیغام۔ اسلام یہ ہے، باقی سب اس کے لوازمات۔ ان تین پہلوؤں کو ٹھوس دلائل کے ساتھ، مضبوط عقلی استدلال کے ساتھ اور مضبوط ترین بنیادوں پر قائم کر کے اس تک پہنچا دیا گیا ہو، پھر اس کے ان پر جو سوالات ہیں اور اشکالات ہیں اس کو ایڈریس کر دیا گیا ہو اور اپنے طور پہ حجت تمام کر دی گئی ہو، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک غور فکر کرنے کی مہلت دے دی گئی ہو، اور مہلت کے بعد جب اس سے پوچھا جائے تو اگر پھر اس کے کچھ شبہات ہیں تو وہ شبہات دور کیے جائیں، اور اگر شبہات بھی نہیں ہیں اور آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ نے دعوت پوری طرح سے پہنچا دی اور اگلے نے پوری طرح سے سن لی، اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لا رہا، تو اس پر ہوگا کفر کا اطلاق۔ اچھا، اب اگلی بھی بات سن لیں۔ یہ کفر کا اطلاق آپ کی اس پرسیپشن کی بیس پہ ہو رہا ہے جو آپ کی ہے۔ میری طرف دیکھیے عمر صاحب، آپ بھی، یہ کفر، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ کفر کا اطلاق آپ کی اس پرسیپشن پہ ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ اگر وہ یوں کر لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، ابھی بھی آپ کو اس کے دل کا پتہ نہیں ہے، آپ دل کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتے، وہ تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو لہٰذا اس طور پہ سری حکم لگانا کفر کا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد اب اتمام حجت کے لیے ایسا کوئی دروازہ موجود نہیں ہے کہ مجھے پتہ لگ جائے فلانا کافر ہے، مجھے پتہ لگ جائے فلانا منافق ہے، چونکہ یہ اندرونی معاملات ہیں۔ میں نے حکم اگر لگانا ہے تو لگانا ہے ظاہر پر۔ ظاہر میں اگر کوئی کفری کلمات اور کفری اعمال کرے گا تو میں کافر کہوں گا، لیکن اس اعتمال کے ساتھ کہوں گا اور اس احتیاط کے ساتھ کہوں گا کہ کیا اس پر دین پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جس پر دین واضح نہیں ہوا اس تک دین کی دعوت نہیں پہنچی، بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس تک دین کی دعوت اگر صحیح طریقے سے نہیں پہنچی، ابھی یہ دیکھیں نا آج جو اسلام کا حال ہے، ادھر دہشت گردی ہے، ادھر جہالت ہے، ادھر فرقہ پرستی، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، یورپ سے آیا ہوا ایک شخص جو سکون کی زندگی گزار رہا ہو، وہ جب یہ مسلمان دیکھے گا تو وہ جنت کے لیے یہ مذہب قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا آپ کلکم دائن، تمام ہم دائی ہیں، تو اس کو تو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، بہرحال ہم سے ضرور چھین لی جائے گی کہ تم دائی تھے اور تم نے اسلام کا وہ تشخص آگے منتقل کرنا تھا جس سے دوسرے متاثر ہو، اور تم مسجدوں کی ٹوٹیوں کے اوپر وہ باندھتے رہے، تالے لگاتے رہے کہ وہ نہ کوئی لے جائے۔ سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا اس میں جس تک دعوت نہیں پہنچی وہ جہنمی نہیں ہے، وہ پھر کہاں جائے گا؟ وہ مقام ہے اعراف، سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، جہاں پر جنت کی وادیاں بھی نہیں ہوں گی، جنت کی نعمتیں بھی نہیں ہوں گی اور جہنم کی سزا بھی نہیں ہوگی۔ وہ اہل جہنم کو دیکھیں گے تو شکر ادا کریں گے، اہل جنت کو دیکھیں گے تو حسرت کریں گے، لیکن ان کو عذاب نہیں ہوگا جن تک دعوت نہیں پہنچی۔ جن تک دعوت پہنچی ہے پھر سوال ہوگا کہ ان تک دعوت کیا صحیح پہنچی ہے۔ اگر ایک ایسی صورت میں دعوت پہنچی ہو کہ جو صورت قابل قبول ہونے کے بجائے الٹا قابل مذمت ہو، تو گرفت اس کی بعد میں ہے، اس کی پہلے ہے جو دعوت کو اس طریقے سے پہنچا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کی مذہبی جماعتیں مارتی ہیں، نام کیا کیا لیتی ہیں، زبردستی جناب ATM مشینیں توڑ دیتی ہیں، تھوڑا تھوڑا اختلاف ہو، مطلب پورے ملک میں تماشا بنا دیتی ہیں۔ تو بتائیے کیا یہ مذہبی تصور اور یہ مذہبی تشخص ہے کبھی نوجوانوں کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ مغربی دنیا کے لیے نہیں۔
آپ کو اسلام کا سافٹ امیج دینا ہے، آپ کو اسلام کا معقول امیج دینا ہے، اور آپ کو اسلام کا وہ امیج دینا ہے جو عقل و شعور کے پیمانوں پر پورا اترے. جو اسلام آیا ہی آپ کو مہذب بنانے کے لیے. اس سے اللہ کو نہیں غرض کہ آپ اتنی دفعہ ماتھا رگڑیں یا نہ رگڑیں. یہ جتنی عبادات کا نظام ہے یہ انسان کی تخلیقی ساخت میں جو ممکنہ خرابیاں تھیں یا ہو سکتی تھیں، جن پر فرشتوں نے بھی اشارہ کیا کہ باری تعالیٰ یہ تو فساد کرے گا. عبادات اس لیے ہیں کہ ان خرابیوں کو ختم کیا جائے اور اسلام اور انسان کو ایک مجسم خیر کا نمونہ بنایا جائے، مجسم خیر بنائی جائے. اور یہی اسلام کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور جب معیار خیر پوچھا گیا تو خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے. اگر میں زیادہ نفع بخش ہوں تو میں بہترین ہوتا جاؤں گا، جتنا نفع میرے سے بڑھتا جائے گا. اور اگر مجھ سے لوگوں کو نقصان ہوتا جائے گا تو میں بدترین ہوتا جاؤں گا. یہ ہے پورا خلاصہ اس کا.